خواتین حضرات، پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. ہم گفتگو کر رہے ہیں اوہام پرستی کے بارے میں، اور ہم نے بلال قطب صاحب سے بات کی اور سامعہ خان سے بات کی، اور خوش قسمتی ہے ہماری کہ اس موضوع پر دینی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمیں میسر ہو گئے جناب جاوید احمد صاحب غامدی. جی غامدی صاحب، یہ ہم گفتگو کر رہے ہیں اس مسئلے کے بارے میں کہ بلال قطب صاحب نے تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ یہ جو کچھ بھی اپنی روحانی علم کی روشنی میں بہت سارے لوگوں کو مشورہ دیتے ہیں یا کوئی اسٹڈی کرتے ہیں یا کوئی ان کو ورد بتاتے ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے اور وہ کس طرح سے کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ سامعہ خان صاحبہ نے ہمیں بتایا کہ کس طرح سے وہ لوگوں کو علم الاعداد اور علم فلکیات کی روشنی میں بہت ساری باتیں بتاتی ہیں. میں آپ سے جاننا یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو علوم ہیں ان کے بارے میں دین کیا فرماتا ہے؟ دین ایک اصولی بات کہے گا، اور وہ یہ ہے کہ اگر کوئی علم علمی لحاظ سے اپنی حقیقت کو ثابت کر سکتا ہے تو اسے بات کرنے کا حق ہے، لیکن جب تک کوئی علم اس درجے پر نہیں پہنچ جاتا اس وقت اگر اسے بات بھی کرنی ہے تو پوری احتیاط کے ساتھ کرنی چاہیے. ایک علم وہ ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے، وہ وحی کے ذریعے سے آتا ہے، وہ ایک قطعی علم ہوتا ہے. دوسرا علم وہ ہے جو ہم اپنی فطرت کے اصول پر اخذ کرتے ہیں، جس کو بدیہی علم کہا جاتا ہے. اور تیسرے علوم وہ ہیں جو نظری علوم ہیں، جن میں ہم استدلال قائم کرتے ہیں، انالوجیز قائم کرتے ہیں، قیاس کرتے ہیں، ایک مقدمہ، ایک پریمیسز قائم کر کے اس سے استدلال کرتے ہیں، جس کو آپ استنتاج کہتے ہیں، جس کو آپ استدلال سے تعبیر کرتے ہیں. یہ سارے علوم تو آدمی کو حق دیتے ہیں کہ وہ ان کی بنیاد پر بات کرے، لیکن اگر اس سے ہٹ کر کوئی علم گفتگو کرتا ہے تو پھر اسے بتانا چاہیے کہ وہ کس بنیاد پر یہ بات کر رہا ہے. یعنی اگر وہ بنیاد سائنٹیفک ہے، اپنی علمی اساس رکھتی ہے، تو حق ہے کہ بات کی جائے. جی ابھی میں بلال صاحب سے یہی بات کر رہا تھا کہ مجھے بات سمجھ میں نہیں آتی، ذاتی طور پر عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو بلال صاحب جب کسی کو مشورہ دیتے ہیں تو کیا وہ سائنٹیفک بیسس پر ہوتا ہے یا وہ مذہبی بیسس کے اوپر ہوتا ہے یا دینی جو اسناد کے اوپر ہوتا ہے؟ تو وہ مجھے ابھی یہ بتا رہے تھے مذہب کہ کی بنیاد پر تو کوئی بات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کی تصدیق کے بغیر نہیں کہی جاتی. اس میں تو کسی شخص کو جسارت نہیں کرنی چاہیے کہ وہ مذہب کی بنیاد پر کوئی بات کرے اور پھر یہ بتا نہ سکے کہ وہ بات قرآن میں ہے یا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے. اب باقی جہاں تک علوم کا تعلق ہے، علوم بے پناہ ہیں، وہ علوم نفسی بھی ہیں، وہ علوم جن کو آپ روحانی علوم کہتے ہیں، میں ان کو نفسی علوم سے تعبیر کرتا ہوں. وہ علوم مادی اور طبعی بھی ہیں، علوم کی کوئی انتہا نہیں ہے، لیکن ہر علم کو اپنی بنائے استدلال واضح کرنی چاہیے کہ وہ کس بنیاد پر یہ بات کر رہا ہے. غامدی صاحب ہمارے ساتھ اب رہیے گا. میں یہی چاہتا ہوں کہ بلال صاحب اس پر کچھ کامنٹ کریں. میرے خیال میں شاید اس کی یہ بھی وجہ ہے بات کہنے کی کہ اگر وہ دلیل اس زمانے میں موجود نہیں ہے، عین ممکن ہے آنے والے زمانے میں آپ کے پاس وہ دلیل موجود ہو. پہلی بات. دوسری بات، ہم جس چیزوں کو روحانی کہہ دیتے ہیں، میرے خیال میں ہم لوگ ایک بہت بڑی ایج لیتے ہیں کہ ہم بہت سی چیزیں جن کو کہ ہم میٹا فزیکل سمجھتے ہیں، ہم ان کو فوری اور نہیں سمجھ سکتے، ہم ان کو فوراً روحانیت کی طرف لے جاتے ہیں. اسی لیے ہم مسٹسزم اور مسٹیک کے اندر فاصلہ جو ہے وہ قائم نہیں کر سکتے. ہیونگ سیڈ دیٹ، میرے خیال میں ایک اور بات کو بڑا مد نظر رکھنا چاہیے، اینڈ دیٹ از کہ ہم اس بات پہ بہت زیادہ پاؤں رکھ کے کھڑے ہوتے ہیں کہ ہماری بات کے پاس ریشنیلٹی اور لاجیکل ڈومین ہے، اس لیے یہ سائنٹیفک ہے. یہ بات مد نظر رکھنی چاہیے کہ آج کے زمانے میں جو منطق کی سائنس ہم استعمال کر رہے ہیں، یہ وہی منطق کی سائنس ہے جو ارسطو اور ایرسٹوٹل کے زمانے کی تھی. ہم اس میں 18-20 کا فرق لا سکے، اس سے زیادہ فرق نہیں لا سکے. اگر ہم صرف ایک گزارش میری، یعنی ہم دو باتوں کو الگ الگ کریں، ایک ہے نا سائنس اور ایک ہے دین. دین کے معاملے میں اگر یہ بات آپ اگری کریں اس سے کہ کوئی بات بھی دین کے بارے میں کہنا جب تک کہ کوئی دینی سند نہ ہو، آج میں بات کر رہا ہوں آج ہی کی دینی سند ہونی چاہیے میرے پاس، تو یہ بات ٹھیک ہے یا نہیں؟ آپ کی بات بالکل بجا ہے، لیکن اگر یہی بات یہاں پہ آ کے رک جائے تو یہ پھر علمیت کے زاویے سے باہر نکل جائے گی کہ یہ دین کی آج ہی دلیل ہوگی. عین ممکن ہے کوئی شخص وہ بات کہنے کے قابل اور صلاحیت رکھتا ہو جو آنے والے وقت کی ہے. وہی لوگ ہوں گے جو آنے والے وقت کے لیے ایک نشانی چھوڑ کے جائیں گے. علم کی بات کو، جیسے غامدی صاحب کہہ رہے ہیں، علم کی بات کو آپ کو روکنا کہیں نہیں چاہیے. یہ معاملہ کہ آج کے ٹوٹل ڈومین اور نالج کے پیراڈائم میں مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی، میری کمپریہنشن میں نہیں ہے، میری پرسیپشن میں نہیں ہے، مجھے احتیاط کرنی چاہیے. لیکن اگر میں اس کی سند نہیں دے سکتا اور میں رک جاؤں، میرے خیال میں یہ پھر ٹوٹل پروسیس آف ایکیڈیمکس جو ہے وہ رک جائے گا. ہیونگ سیڈ دیٹ،
میرے خیال میں ان دو باتوں کو الگ کرنا بھی ایک غلط بات ہوگا کہ ہم کہیں کہ یہ دینی صنعت ہے اور یہ سائنٹیفک صنعت ہے. میرے خیال میں دینی صنعت بھی سائنٹیفک صنعت ہی ہوتی ہے. فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ دین آپ کو جو صنعت دے رہا ہے سائنٹیفک، وہ آنے والے اس پروسیس کی دے رہا ہے جہاں تک سائنس جو ہے وہ ترقی کر کے پہنچے گی. اگر دین نے یہ کہہ دیا کہ کل ذی حیات پانی سے پیدا ہوئی تو سائنس کے پاس کوئی صنعت نہیں تھی کہ کل ذی حیات پانی سے پیدا ہوئی، لیکن پروسیس کے ساتھ سائنس اس صنعت تک پہنچی جہاں تک قرآن نے فیصلہ سنایا تھا کہ کل ذی حیات پانی سے پیدا ہوئی. سو وہ پروسیسز کو آپ کو کنٹینیو کرنا چاہیے رادر دین کہ آپ اس لیے رک جائیں کیونکہ مجھے ایک بات جو ہے وہ کمپریہینڈ. اچھا، میں ابھی یہاں اپنا کامنٹ نہیں دیتا، آپ کچھ فرمانا چاہتی ہیں اس پوری بات پر جو غامدی صاحب نے کہی اور بلال صاحب نے کہی؟ نہیں، غامدی صاحب نے تو دیکھیں آپ کے سامنے وہی بات کی کہ جیسے ہم بھی لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں، لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ پلیز چیزوں سے الجھنے کی کوشش مت کیجیے. آپ جو ہے انہوں نے بھی آپ کو بتایا کہ جیسے اگر کسی علم کی آپ کے پاس کوئی سالڈ بیس ہے اس پہ بات کی جا سکتی ہے. میں نے کبھی اپنے علم کو روحانیت سے ریلیٹ نہیں کیا. میں یہ کہتی ہوں کہ میں صرف یہ ستارے ہیں ان کی، یہ آپ لوگوں کے لیے بظاہر جو ہے وہ ایک مشتری ہے، زحل ہے، اور مجھے صرف خدا نے ایک کیپیبلٹی دے دی اور مجھے اتنا کیپیبل بنا دیا کہ میں ان کی لینگویج کو ریڈ کر کے، ورنہ ایک آدمی میرے پاس آتا ہے مجھے اس کے ماضی کا کیسے پتا اس کے ساتھ اس سال میں یہ ہوا یا اس کے ساتھ اس سال میں یہ ہوا. ہم صرف، میں اس کو کیلکولیشنز کہتی ہوں، اس کو میں بالکل ایک میتھمیٹیکل ایک نالج کہتی ہوں. اور میرے پاس جیسے انہوں نے، میں اسی بات کو ریلیٹ کروں گی کہ ہر چیز کی اگر اس کو سائنس کے حوالے سے بات کریں گے تو میرے پاس ان چیزوں کی ایک لاجک ہے کہ میں نے یہ بات کیوں کہی تھی. اور جہاں تک ان کا تعلق ہے، ان کا ایک آئی تھنک ایک اسپرچل فیلڈ سے ان کا تعلق ہے، تو ان کے اس میں معاملات میں تو مجھے نہیں سمجھ میں آئے گا. آپ نے مجھے صرف یہ بتایا تھا کہ تھوڑی دیر پچھلے سیگمنٹ میں کہ آپ کے خیال میں جو کچھ آپ کرتی ہیں، آپ کے خیال میں اس کے کچھ اشارے قرآن میں بھی ملتے ہیں، جیسے کہ دن رات قرآن میں آتا ہے، کس طرح آتے ہیں، اس میں تمہارے لیے نشانیاں ہیں، عقل والوں کے لیے نشانیاں. آپ سمجھتی ہیں کہ اس سے ستاروں کے علم کی طرف نشاندہی ہوتی ہے؟ جی، میں ہم غامدی صاحب سے چاہیں گے کہ غامدی صاحب، آپ نے ہمارے دونوں مہمانوں کی گفتگو سنی اور آپ نے خود اصولی گفتگو بھی فرمائی، آپ اس پر کیسے کامنٹ فرمائیں گے؟ دیکھیے، بات یہ قرآن مجید سے جب آپ استدلال کریں گے تب آپ سے یہ پوچھا جائے گا کہ قرآن مجید میں یہ بات کس سیاق میں کہی گئی ہے، لفظ کے معنی کیا ہے، جملے کے معنی کیا ہے. اس میں بہت احتیاط میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ کرنی چاہیے، اور ہر شخص کو قرآن مجید کے بارے میں کوئی بات کہتے ہوئے یہ دیکھ لینا چاہیے کہ جس سیاق و سباق میں اللہ تعالیٰ نے بات فرمائی ہے اس سے انحراف کر کے تو کوئی بات نہیں کہی جا رہی. یہ تو ہے اصولی بات. اب ظاہر ہے کہ کوئی آیت زیر بحث آئے گی تو میں عرض کر سکتا ہوں کہ اس کے یہ معنی نکلتے ہیں یا نہیں نکلتے. آپ نے کون سی آیت فرمائی؟ سورۃ النحل کی جی، آیت نمبر 12. یہ قرآن مجید جب ان تمام نشانیوں کا ذکر کرتا ہے تو وہ اپنے سیاق و سباق سے واضح کر دیتا ہے کہ یہ در حقیقت خدا کی توحید کی نشانیاں ہیں، یہ آخرت کے وقوع کی نشانیاں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی علم و ہدایت کی نشانیاں ہیں. جہاں تک ان علوم کا تعلق ہے، ان علوم کے لیے اس طرح کی آیات سے استدلال کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنے علم کو سائنٹیفک طریقے سے پیش کیجئے اور اس کی بنیاد پر اپنے دلائل بیان کیجئے. میں تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ قرآن نے ہم کو صدیوں پہلے یہ بتایا کہ سیدنا سلیمان کے دربار میں ایک ایسا شخص موجود تھا جو ملکہ بلقیس کا تخت کشم زدن میں اٹھا کر لے آیا. ابھی تک جتنی مادی علوم میں ترقی ہوئی ہے اس میں ہم آواز تو اٹھا کے لے آتے ہیں، تصویر بھی اٹھا کے لے آتے ہیں، لیکن بیان ہی تخت کو اٹھا کر لے آئے، اس پر تو ابھی ہمیں قدرت حاصل نہیں ہوئی. اور قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ وہ کوئی جن نہیں تھا، انسان تھا، اور اللہ جی ان کا علم من الکتاب، اس کے پاس قانون خداوندی کا ایک علم تھا. تو اس کے معنی یہ ہے کہ علوم کی کوئی حد نہیں ہے، اور اس کو میں بالکل اس سے اتفاق کرتا ہوں بلال صاحب سے کہ کسی دائرے میں بند نہیں کرنا چاہیے. علوم آگے بڑھتے رہتے ہیں، اور جس طرح میں نے عرض کیا وہ مادی بھی ہوتے ہیں اور نفسی بھی ہوتے ہیں، اور نفسی علوم کے بڑے کمالات اس سے پہلے انسان کو حاصل رہے ہیں، اور دور جدید میں بھی اگر اس پر تحقیق کی جائے تو بہت سے کمالات حاصل ہو سکتے ہیں. اچھا غامدی صاحب، کہ جب آپ قرآن پر گفتگو کریں یا دین پر گفتگو کریں تو یہ سمجھ لیں کہ یہ در حقیقت اللہ کی وہ ہدایت ہے جس ہدایت کے ہم محتاج ہیں اس مقصد کے لیے کہ ہم اپنی زندگی کا تزکیہ کریں اور آخرت کی کامیابی حاصل کریں. غامدی صاحب، اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں ایک مختصر سے وقفے کی، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا.